اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ اکیلا ہے، اکیلا ہے، اللہ دو نہیں، اللہ تین نہیں، اللہ 330 کروڑ نہیں، 330 لاکھ نہیں، اللہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو، پڑھو نہیں، کہو، قل کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو پینے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو کسی پرساد کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ کسی شرنی کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ کسی نیمبو یا ناریل کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی چڑھاوے یا پھر کسی اگربتی کی اللہ کو ضرورت ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کو ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو بیوی اور بچوں کی ضرورت نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے جیسا کوئی ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا تعارف جو ہر بقرعید کے موقع پر، ہر عید الاضحیٰ کے موقع پر مجھے اور آپ کو سکھایا جاتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی کسی کے جیسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا تو دور کی بات ہے، اللہ کے جیسی کوئی مثال بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کون ہے؟ جس کی کوئی مثال بھی نہیں ہے، کوئی مثال ہی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مثال بیان کی ہی نہیں جا سکتی، وہ ہے ہم سب کا رب۔ اللہ وہ ہے جس کی کوئی پکچر نہیں ہے، کوئی مورتی نہیں ہے، کوئی بت نہیں ہے، کوئی پرتیما نہیں ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے مجھے ہمارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں پر، اور خاص طور پر ہمارے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں پر، جو اپنی دھارمک کتابیں یعنی مذہبی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے۔ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں جو آج اللہ کو، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتی ہے کہ اللہ بھی اولاد دیتا ہے اور کوئی اور بابا یا پیر بھی اولاد دیتے ہیں، تو میری ماں اور بہنوں، ہم کو قرآن کھول کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارا یہ عقیدہ اتنا خراب ہو چکا ہے، اس عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ہم جہنم میں جانے کا ذریعہ یہ بن سکتے ہیں۔ میری بہنوں، آج ہمارے مسلمانوں کو بھی قرآن کھول کر پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے غیر مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو بھی ان کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مورتی پوجا، بت کی پوجا کرنا، کسی اسٹیچو کی پوجا کرنا، یہ ہندوازم کے مطابق بھی غلط ہے، اس کے خلاف ہے۔ اگر ہم ہندوؤں کی مذہبی کتاب یجوروید کا اگر مطالعہ کریں گے، یجوروید ادھیائے نمبر 32 شلوک نمبر 3 میں آتا ہے، ناتسیا پرتیما استی، there is no image of God، اللہ کا جو ہم سب کا کریٹر ہے، ہم سب کا جو رب ہے، اس کی کوئی پرتیما نہیں ہے، اس کا کوئی امیج نہیں ہے، اس کی کوئی فوٹو نہیں ہے، اس کی کوئی پکچر نہیں ہے۔ ہم کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم سب کا کریٹر آخر کون ہے؟ ایک اکیلا اللہ سبحانہ و تعالی، جس کو یاد دلانے کے لیے ہر سال اللہ سبحانہ و تعالی سیرت ابراہیم ہم تمام لوگوں کے درمیان بیان کرتے ہیں۔ میری بہنوں، ہمارے جو عیسائی بھائی اور بہنیں ہیں، ان کو بھی اپنی مذہبی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ وہ جو کانسیپٹ ٹرینٹی کا، ایک اللہ تین کا جو کانسیپٹ وہ پیش کرتے ہیں، وہ بائبل کے خلاف جاتا ہے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، کبھی یہ نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی ٹرینٹی کا کانسیپٹ دنیا کو نہیں دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو ایک اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے۔ آج ہمارے جو عیسائی بھائی اور بہنیں ہیں، جس کانسیپٹ کو وہ مانتی ہے، جس تصور کو وہ مانتی ہے کہ اللہ ایک نہیں، اللہ کے تین حصے ہیں جو آج وہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 171 میں کہتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسائیوں کو کہتے ہیں، کرسچنز کو کہتے ہیں کہ تم یہ مت کہو وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تم یہ مت کہو، تم یہ ہرگز مت کہو کہ اللہ تین میں کا ایک ہے یا اللہ تین ہے
یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا. انتہو خیر لکم, یہی تمہارے لیے خیر کی چیز ہوگی. انما اللہ الہ واحد, یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے, اکیلا ہے, اکیلا ہے. میری بہنوں, میں یہ باتیں آپ سب کو کیوں بتا رہی ہوں؟ میں آپ تمام لوگوں کے درمیان یہ سب باتیں کیوں رکھ رہی ہوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی وہ شرک جو آج ہمارے اس دور میں ہے, اس دور میں بھی موجود تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو مورتی پوجا کی جاتی تھی, جو بت کی پوجا کی جاتی تھی, ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی, اللہ کی توحید کی دعوت دی. میری بہنوں, ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنے والے بنے. کس کی عبادت کرنے والے بنے؟ ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بنے. ہر حال میں ہر وقت صرف اور صرف اللہ کو پکارنے والے بنے, اللہ سے دعائیں کرنے والے بنے, اور اللہ کو ڈائریکٹ پکارے. اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ سے ڈائریکٹ مانگیے, آپ کو اللہ سے مانگنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے, کیونکہ یہ سبق بھی ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے. میری بہنوں, ہم کیا سمجھتی ہے کہ ہم اگر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا, ہم کو وسیلے کی ضرورت ہے. اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اگر اچھے سے غور سے سنے ہوں گے تو ہم کو یہ یاد ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب گھر سے نکال دیا گیا تو تب انہوں نے کسی وسیلے کو نہیں پکارا. ابراہیم علیہ السلام کے قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار کر دیے. اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کسی کا وسیلہ نہیں لیا. جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, مختلف احادیث میں آتا ہے کہ بارش کا فرشتہ بھی وہاں پر موجود تھا, پہاڑ کے فرشتے بھی وہاں پر موجود تھے, مختلف فرشتے وہاں پر موجود تھے. بس اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کا حکم آئے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو بچا لے. لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے چہرے پر مسکراہٹ لیے ہوئے کیا کہہ رہے تھے اس وقت؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل, بے شک میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. مجھے بتائیے, کیا ابراہیم علیہ السلام نے کسی وسیلے کو پکڑا, کسی اور کو پکارا؟ نہیں, ہرگز نہیں پکارا. میری بہنوں, جب انہوں نے یہ کہا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے, تو یقیناً جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے کافی ہے تو اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. آج ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتے. اگر ہم اللہ کو کافی سمجھتے تو اللہ یقیناً ہمارے لیے کافی ہو جاتا. لیکن آج ہم اللہ کے علاوہ کن کن کو پکارتے ہیں, کن کن کا وسیلہ لیتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں؟ نہیں, وہ نیک ہے نا, نیک لوگوں کے وسیلے سے دعا کریں گے تو اللہ جلدی دعا قبول کرے گا. یہی کہتے ہیں نا. میری بہنوں, آپ مجھے بتائیے, شیطان سے زیادہ کوئی گنہگار ہو سکتا ہے؟ جی, ہو سکتا ہے؟ نہیں. شیطان کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو آپ مجھے بتائیے شیطان نے کس کا وسیلہ لیا؟ شیطان اللہ کو ڈائریکٹ پکارا. کیا اللہ نے شیطان کی نہیں سنی؟ شیطان نے کہا کہ اے اللہ, تو نے مجھے گمراہ کر دیا تو مجھے مہلت دے قیامت تک, تاکہ میں تیرے ابن آدم کو, آدم علیہ السلام کی پوری نسل کو قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا. تو کیا اللہ نے اس کی دعا نہیں قبول کی؟ اللہ نے اس کی دعا قبول کی بغیر کسی وسیلے کے. جب ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں گے نا, اللہ کو ڈائریکٹ پکاریں گے نا, تو اللہ ہماری ڈائریکٹ مدد کرے گا. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے ڈائریکٹ پکارے, حسبی اللہ و نعم الوکیل, اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا, بس تو ہی میرے لیے کافی ہو سکتا.